کے لیے میں خیال میں پرامن احتجاج کا کہا تھا، رول آف لاء کے لیے اور ججز کی آزادی کے لیے، اور آپ ہمیں ہی آپ کی آزادی کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں آپ ہمیں ہی جیل میں ڈالنے لگے ہیں۔ تو جج صاحب نے بھی کہا کہ اللہ کرے ہم آزاد ہو جائیں۔ تو دیکھیں ساروں کو پتہ ہے اس وقت کیا حالات ہیں۔ یہ ٹرائل اس لیے چل رہا ہے کیونکہ عمران خان نے کہا تھا کہ پرامن احتجاج کے لیے نکلیں۔ کس چیز کے لیے؟ رول آف لاء کے لیے، جمہوریت کے لیے اور انسانی جو قانون ہے، ہیومن رائٹس، اس کے لیے نکلیں۔ یہی عمران خان کا کنسسٹنٹلی جب سے وہ جیل میں جب بھی انہوں نے پیغام دیے ہیں وہ ہمیشہ ان تین باتوں کے اوپر ہیں۔ انہوں نے آج تک یہ بات نہیں کہی کہ میرے لیے نکلو۔ انہوں نے کبھی یہ بات آج تک، چاہے وہاں پہ جو میڈیا آتی ہے یا انہوں نے کبھی ایسی بات سنی ہو یا ہم نے کبھی سنی ہو، ایک دفعہ بھی عمران خان کے منہ سے میں کا لفظ نہیں ہم نے سنا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے لیے آپ جا کے اپنا حق استعمال کرو احتجاج کا۔ انہوں نے صرف ہمیشہ کہا ہے کہ آپ رول آف لاء، اور وہ صحیح کہتے ہیں۔ میرے خیال میں آج جب سے عمران خان نے تحریک انصاف بنائی تھی اور رول آف لاء کی بات کی ہوگی، شاید تب ہمیں سمجھ نہ آئی، کیونکہ یہ گرتی بھی عمارت پچھلے میرے خیال میں 77 سال میں آہستہ آہستہ زمین بوس ہوئی ہے، لیکن آج سمجھ آئے گی آپ کو کہ اگر ہمیں ان عدالتوں سے انصاف مل رہا ہو قانون کے مطابق یا آئین کے مطابق، تو آج یہ حالات پاکستان کے نہ ہوتے، یہ عورتوں کی جو بے حرمتی ہو رہی یہ نہ ہوتی، یہ جو لوگ خوف زدہ ہیں یہ نہ ہوتے۔ کل کا آپ قصہ دیکھ لیں کہ ہم نے قرآن ختم کروایا ہوا تھا اڈیالہ کے باہر، اور کیوں نہ کرائیں؟ مطلب کیا اس میں آج آپ مجھے بتائیں کہ آپ مجھے اس میں اریسٹ کر لیں تو کیا میں نے آج آپ مجھے کہیں گے کہ قرآن پڑھنا بھی ایک جرم ہو گیا ہے؟ کس چیز کو آپ جرم بنائیں گے؟ کل کیا ہوا؟ کل قرآن ختم کروایا، انہوں نے پہلے سارے راستے بند کیے، انہوں نے جو قرآن سپارے لے کر آ رہے تھے ان کو روک دیا، لیکن اللہ کا شکر ہے 3 بجے تک ہم جتنے لوگ پہنچ گئے، ہم نے قرآن ختم کیا، اس کے بعد دعا کی مغرب سے پہلے، اور ہم وہاں بیٹھے ہوتے ہیں بالکل، کیونکہ عمران خان کو انہوں نے قید تنہائی میں ڈالا، جو غیر قانونی اور غیر آئینی جو حکومت کام کر رہی ہے ان کو تو کوئی نہیں پوچھ رہا۔ جب وہ غیر آئینی غیر قانونی کام کریں جو یہ حکومت میں بیٹھیں یا پولیس، اس کے اوپر تو کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہے، جو دنیا میں نہیں ہوتا۔ رات کے وقت جب ہم گھر کو جا رہے تھے، یہ کرتے ہی ہیں۔ اب یہ روات کا ایک ایس ایچ او ہے، کیا نام ہے اس کا؟ زاہد ظہور، یہ نام نوٹ کر لیں سارے، زاہد ظہور روات تھانے کا ایس ایچ او ہے۔ پچھلے ہفتے بھی اس نے گاڑیاں توڑی بھی، شیشے توڑے، لوگوں کی گاڑیاں اٹھا کے لے گیا، اور وہ تاوان کے اگر آپ رینسم دے دو اس کو 5 لاکھ اور 7 لاکھ تو آپ کی گاڑیاں چھوڑ دے گا۔ اب یہ آپ مجھے بتائیں یہ کون سا قانون ہے؟ کیا وہ عدالت میں لایا جائے گا؟ کیا اس کو کوئی پوچھنے والا ہے؟ یا آج یہ رول آف لاء ختم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کے نتائج کیا آ رہے ہیں؟ آپ 26ویں ترمیم لائیں، ججز آج جج بھی نہیں بلا سکتا اس کو یہاں پہ۔ وہ چھوٹا سا یہ جو غنڈہ گردی کر رہا ہے، رات کو اس نے کیا کیا، عورتیں اٹھائیں، 3 خواتین ہمارے ساتھ کھڑی تھیں، نکل رہی ہیں، ان کو وہاں سے انہوں نے اٹھایا، خواتین کو ان کو اٹھا کے لے گئے، کوئی پتہ نہیں وہ کدھر ہیں اس وقت۔ پھر انہوں نے وہاں سے 2 گاڑیوں سے نکالے، وہ گھر جا رہے ہیں۔ ہمیں ساروں کو جب یہ ٹیل اینڈ ہوتے ہیں نا، جب آخری رہ جاتے ہیں تھوڑے سے، گاڑیوں سے نکال کے ان کو نکال کے جیل میں ڈالا، ان کی گاڑیاں اٹھا کے لے گئے۔ 8 گاڑیاں اٹھائی ہیں کل، 8 سے زیادہ گاڑیاں اٹھائی ہیں کل، اور وہ اس وقت میرے خیال میں ہر ٹرپ پہ میں کہ اگر 5-5 لاکھ چھوٹی گاڑی کے وہ کم لیتے ہیں، 10 بڑی گاڑی کے لیتے ہیں، اور 5 لاکھ اس نے ریٹ رکھا ہوا ہے چھوٹی گاڑی کا۔ یہ کس کی جیب میں جا رہا ہے؟ یہ کون سا قانون کہتا ہے کہ آپ لوگوں کی گاڑیاں سڑک پہ سے گاڑیوں سے اتارو، گاڑیاں اغوا کر لو، اور اس کے بعد آپ اس کے اوپر تاوان لے کر ان کو چھوڑ دو؟ یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ یہ کس قسم کی بدماشی کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ؟ یہ قرآن پڑھ کے لوگ اٹھیں ان کے ساتھ پھر آپ یہ کرو گے؟ آپ کیا چاہتے ہیں لوگوں سے کہ آپ ان کو یہ انصاف دے رہے؟ اب بتائیں کہ ہم نے ان سے پوچھا
کہ کدھر جائیں, کہاں جا کے ایف آئی آر ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کہاں درج کریں گے, کس تھانے میں جائیں گے, کون یہ لے گا کہ یہ ایس ایچ او کے خلاف درج کریں, کہاں یہ پٹیشن فائل کریں گے, کون سے جج بے بس ہیں, جج کے سامنے آپ جا نہیں سکتے ہو, جس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ چور ہے جو سڑک سے اٹھا کے گاڑی لے جاتا ہے, وہ چور ہے. جب ایس ایچ او کرتے ہیں وہ چور کیوں نہیں ہے؟ آج کل یہ حالات ہے, آپ دیکھ لیں, آج 10 گاڑیاں اٹھائی ہیں, اس کا کاروبار چلے گا, اس کے بعد 10 اور اٹھا لے گا, اس کا کیا جاتا ہے, اس کو تو منہ کو خون لگ گیا. 5 لاکھ اور 10 لاکھ کے وہ پیسے لے رہا ہے, اور لوگوں نے دیے ہیں, لوگوں نے یہ پیسے تھوڑے سے اپنی گاڑیاں چھڑوانے کے لیے دیے ہیں. ان سے پوچھا کہ آپ نے پیسے کیوں دیے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں نہ دیتا تو میں کدھر جاتا. یہی ایس ایچ اوز ہیں, یہی عدالت ہے, عدالت تو یہ سن ہی کوئی نہیں رہا ہے. تو اس لیے یہی چیز ہے جس کے لیے عمران خان جیل میں بیٹھے ہیں, آپ کے رول آف لاء کے لیے بیٹھے ہیں, آپ کی جمہوریت کے لیے بیٹھے ہیں. جنہوں نے ووٹ ہی نہیں لیا تو انہوں نے لوگوں کے لیے تو کچھ نہیں کرنا. تو آپ کے یہ حالات ہیں, آپ خود دیکھ لیں. ہم ججز کی آزادی کے لیے نکلے تھے, ججز کو آزاد کرنے نکلے تھے, ججز ہی ہمیں جیل بھیج رہے ہیں کہ ہم دعا کر گو ہیں کہ ججز ہمت کریں گے. کل بھی میں نے کہا تھا کئی ججز ہیں جنہوں نے بالکل انکار کیا تھا, انہوں نے رول آف لاء کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. سارے پاکستان کو ان کو آج پہلی دفعہ ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے. اور نکلتے وقت میں نے جج صاحب کو, ہم نے کوئی ہفتہ پہلے کتابیں انہی جج صاحب کو دی تھیں کہ ان کی یہ اگر بھجوا دیں عمران خان کی جو کتابیں ہم ان کے لیے جو بھیجتے ہیں, جو 3 مہینے اس کے اندر ابھی تک ہم صرف 9 کتابیں بھیج چکے ہیں. اس کے علاوہ دوسرا سیٹ دیا ہے 11 کتابوں کا, کہ آپ جج صاحب ان کی مہربانی ہوتی ہے, یہ بھیجواتے ہیں. اور انہوں نے وکالت نامے سائن کرانے کے لیے وہ آرڈر 3 ہوا دے ہے, رہے ہیں. وہ جیسے فرما رہے ہیں بھجوا دیے 3 وکالت نامے خان صاحب کے, ہوپ فلی ہمیں جلد مل جائیں یہ گے. کیونکہ یہ بیل اپلیکیشن جو انہوں نے فائل کرنی ہے توشہ خانہ 2 میں, اس کے لیے پہلے ہائی کورٹ میں ہم نے اس کیس کے ویڈیو لنک کے متعلق بھی جانا ہے. ویڈیو لنک کا آرڈر ہوا ہے جی ایچ کیو کیس کے متعلق, ٹیکٹ 2 کی جو بیل اپلیکیشن کے لیے وکالت نامے. یہ جب پہلے گئے تھے خالد یوسف تو جیل والوں نے کہا ہم سائن نہیں کروانے دیں گے. بس اس وقت تو کوئی جنگل کا قانون بھی نہیں ہے یہاں پہ, لیکن ہم کوشش کرتے رہیں گے, ہم عدالتوں کے پاس ہی جائیں گے. جیسے عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے کہ جو رول آف لاء ہے اس کو کبھی آپ چیلنج نہیں کرتے, جس قسم کا بھی ہے ہم نے اس کے اندر ہی دائرے میں رہنا ہے. ہم عدالت میں بھی آتے ہیں, پیش بھی ہوتے ہیں, جب سزا صحیح ہے یا غلط ہے ہوگی اس کے لیے جیل بھی چلے جائیں گے. ایک دن ہم دعا کرتے ہیں کہ جب ہم دعا کل کر رہے تھے ہم نے ججز کے لیے بھی دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آزاد کرے, یہ انصاف دے سکے ہم سب کو. مہربانی. جو موجودہ سچویشن آپ نے بتائی ہے بڑی, آپ بتا رہی ہیں کہ عدلیہ بھی آزاد نہیں, یہ صورتحال ہے. اس صورتحال میں آپ کی جو 8 فروری کی کال ہے اس کا کیا بنے گا؟ کیا مطلب سمجھ نہیں آئی. مایوس کن حالات آپ نے بتا دی. نہیں 8 فروری کی جو کال ہے نا دیکھیں میری بات سنیں, عمران خان کی 8 فروری کی کال نہیں, وہ جو الائنس ہے ان کی کال ہے. عمران خان نے تو اسٹریٹ موومنٹ کا سہیل افریدی کو کہا ہے. ایک دوسرا, آپ مجھے بتا دیں کہ جب یہ آپ احتجاج کرتے ہیں, اگر غیر آئینی چیز ہے احتجاج کرنا, پرامن احتجاج کرنا, تو آپ یہ پہلے کلیئر کرتے ہیں کہ کرنا چاہیے, کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. آپ مجھے بتا دیں, اگر ہمارا آئین کہتا ہے تو کر سکتے ہیں, یہ ہر شہری کا حق ہے. اگر آپ یہ بھی لے لانا چاہتے ہیں تو پھر آپ پولیس اسٹیٹ بنا دیں اس کو, پھر آپ بنا دیں, آپ کہہ دیں کہ ہم ایک ڈکٹیٹرشپ بھی نہیں, ایک فاشسٹ اسٹیٹ ہیں. آپ ہیں, لیکن ابھی آپ کوشش کر رہے ہیں کہ سامنے 2-4 لوگ بٹھا کے ڈیموکریسی بھی دکھا دیں. تو جمہوریت کا تو یہ اہم حصہ ہوتا ہے احتجاج, پرامن احتجاج تو سب کا رائٹ ہے. تو جو کال دے رہے ہیں وہ بالکل دیں گے, لیکن ہم جو جب کیس کے اندر, اب میں کیا کروں, یہیں آنا ہے نا, یہیں پہ آپ نے پیش ہونا ہے نا, کیس کے لیے بھی پیش ہو رہے ہیں. کل مولانا فضل الرحمان نے بھی
हुकूमत के ऊपर कड़ी तनकीद की, हालात के ऊपर तनकीद की, कैसे देख रहे हैं उनके इस बयान को? मैं क्या देख रही हूँ, हम तो अभी सर अपने केसेस देख रहे हैं, हम कुरान खानी कर रहे हैं, हम दुआ कर रहे हैं सबके लिए। हम उम्मीद करते हैं कि हम जब दुआ करते हैं हम सारे कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए खैर ख्वाह हो। लेकिन ये मैंने कल ज़रूर देखा है, वहाँ 4 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, वो फ्यूचर हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग है। वो बच्चे सारे खड़े हैं हमारे, हम बच्चों को तैयार करेंगे, अपने आप को संभाल लो, अपने मुल्क को संभाल लेंगे। बीटा जनरेशन संभाल लेगी, और वो जो दूसरी कौन सी अल्फा जनरेशन संभाल लेगी, और दूसरी कौन है जेनजी भी संभाल लेगी। और याद रखें आधा मुल्क हमारा यही है। मैडम ये बताइएगा, 2 हफ्तों से आप भी और कल आलिया हमजा ने भी कॉल की थी कि लोग कम से कम 10,000 लोग जलन के लाए, लेकिन लोग नहीं आए। 2 लोग आए। कल आप जब रवाना हुई तो उसके बाद जो लोग गिरफ्तार हुए या जिनको मारा पीटा गया, वो भी शिकवा करें कि पार्टी का नहीं करती। आप तो चली गई थी, लेकिन लोग छोड़ के गाड़ियाँ बदली गई, उस बारे में क्या बताया तो है SHO का नाम, क्या नाम है? जाहिद ज़हूर, जिसने गाड़ियाँ अगवा की हैं बराए तावान। अब ये जो कारोबार चल पड़ा है उसके लिए तो अब कोशिश लॉयर्स बेचारे कर रहे हैं कोशिश, इसलिए तो मैंने आप लोगों को नाम दिया, आप साथ मदद करें ना, क्योंकि आप मुझे मिल के, मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं लॉयर से भी पूछा कि इन लोगों को जो ये गाड़ियों से निकाल के बाहर खड़ा करके उनको जेल में ले गए, उनकी गाड़ियाँ इन्होंने उठा के ले गए हैं। तो आप मुझे बताएं, पार्टी मुझे बताएं कि जाहिद ज़हूर का क्या करना चाहिए। आप इसको, आप मीडिया हैं, आप इसको हाईलाइट करें कि इस वक्त जो गुंडागर्दी और जो डकैती अगर SHO करेगा रवात थाने का, उसके लिए आप बताएंगे जब रूल ऑफ लॉ नहीं है तो क्या यहाँ सारे लॉयर्स खड़े हैं, इनसे हमारी बहुत सारी डिस्कशन हुई है, तो इसके ना FIR दर्ज हुई है, तो ये तो अबडक्शन ही है ना। FIR तो दर्ज नहीं है, 3 ख़वातीन हैं और 11 लोग हैं, और इन्होंने सारों को सेपरेट किया, इकट्ठे निकल रहे थे, उनको सेपरेट किया जो हमारे साथ थे, और उधर से आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके रवात वाले उठा के लेके गए। रवात का थाना, उसने देखा होगा कारोबार बड़ा अच्छा हो सकता है, गाड़ियाँ वाह करो, PTI है, इनके साथ ही हम जुल्म कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, 4 दफ़ा कर लेगा, 5वीं दफ़ा आप मुझे बताएं कि फिर लोगों को क्या करना चाहिए। आप बताएं ना, आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताएं कि क्या करना चाहिए। जब कहीं इंसाफ नहीं मिलेगा क्या करना चाहिए? गाड़ी कैसे आएगी? जो जिन लोगों ने पैसे दिए, तो हमने पूछा कि इन्होंने पैसे क्यों दिए, उन्होंने कहा, उन्होंने हमारे से पूछा बताएं मेरी गाड़ी कैसे निकलनी थी। फिर इसलिए मैं आप मीडिया के सामने आई हूँ। मैं इसलिए एक सेकंड अभी यहाँ से इतलात ये आ रही है कि गाड़ियाँ भी छोड़ दी उन्होंने, मैं तो आप गाड़ियाँ नहीं छोड़ी, सबको रिहा। नहीं गाड़ियाँ, पैसे नहीं मिले हैं ना। मैं आपको बताती हूँ, आपके पास नाम भी लेकर आई हूँ जिन्होंने पैसे दिए। हमने जब उनको पूछा आपने पैसे क्यों नहीं दिए, क्यों दिए हैं आपको, कोई हमने कहा लॉयर्स को फाइल करेंगे एप्लीकेशन, सारे एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि किस थाने में जाएंगे, कहाँ FIR फाइल करेंगे गाड़ियों के लिए। रूल ऑफ लॉ है नहीं आपके पास, सिर्फ मीडिया है जो हेल्प कर सकता है। आप इस बंदे का नाम बताएं, पैसे दिए हैं उन लोगों ने, 5 कितने दिए हैं? 5 लाख, 5 और 10 लाख, 7 लाख भी दिए हैं। आप ज़रा, ये कारोबार है, आप ये कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, आप इसको हाईलाइट करें। और अब इसलिए शुक्र करें कि हम लोग खड़े हैं आप लोगों की सबकी आज़ादी के लिए हम सारे आपके लिए लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह एक दिन आप हम लोगों को दुआएं देना।